نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 98 تا 104۔ مذکورہ آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے بغیر غیر کی عبادت کرنے والے عابدین و معبودین کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حسب جہنم کا معنی ہے وقود جہنم، یعنی جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ اور اس حوالے سے ایک اہم سوال کا جواب اور قیامت کی احوال۔ آیت مذکورہ آیت نمبر 98 میں فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اور میں نے گزارش کی کہ حسب جہنم کا معنی ہے وقود جہنم، جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ اور سورہ بقرہ کی آیت جس کی تائید ہے، تفسیر ہے اور ظاہر ہے کہ القرآن یفسر بعدہ بعدا، فرمایا وقودها الناس والحجارۃ اعدت للکافرین۔ لیکن اس مقام پر بئی مقام وقود کی جگہ حسب لایا۔ وجہ یہ ہے کہ ان بتوں کو جہنم میں حقارت سے پھینکا جائے گا۔ اور اس آیات میں تمام معبودان باطلہ جن کے مشرکین ناجائز عبادت کرتے ہیں اور دنیا میں کرتے ہیں، تو آخرت میں ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ انتم لہا واردون کا معنی ہے انتم لہا داخلون، ان سب کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک شبہ ہو سکتا ہے، ایک اہم سوال ہے کہ ناجائز عبادت تو نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کرتے ہیں، ناجائز عبادت تو یہودی حضرت عزیر کی بھی کرتے ہیں علیہ السلام، بلکہ بعض مشرکین تو فرشتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو پھر ان سب کا جہنم میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہودی نصارہ اور انہوں نے تو حضرت عزیر علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، فرشتوں کو تو بھی معبود بنایا ہے، تو کیا ان کو بھی ڈالا جائے گا؟ مفسرین لکھتے ہیں، اور خاص کر مجھے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر قرطبی میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی کا جو قول ہے رضی اللہ تعالی عنہما کا، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ قرآن کریم میں ایک ایسی آیت ہے جس میں لوگ شبہات کرتے ہیں، لوگ سوالات اٹھاتے ہیں، مگر عجیب اتفاق ہے کہ اس آیت کے متعلق لوگ مجھ سے سوال نہیں کرتے۔ معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ان
سوالات اور شبہات کے جوابات مل گئے، اور یا لوگ ان سوالات کی طرف، ان شبہات کی طرف التفات نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا ابن عباس، یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اب کیا جواب دیں گے؟ تو فرمایا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ، آیت نمبر 98 جب نازل ہوئی تو کفار مکہ قریش کو سخت ناگوار گزری، کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کی سخت توہین کی گئی، اور پھر یہ کفار مکہ اہل کتاب یہود نصارہ کے پاس گئے اور یہود نصارہ سے، اہل کتاب سے اس حوالے سے گفتگو کی، بلکہ شکایت کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر میں وہاں موجود ہوتا تو میں ان کو جواب دیتا۔ لوگوں نے کہا کہ کیا جواب دے دیتے؟ فرمایا کہ اس کا جواب قرآن نے خود دیا ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 101 میں اس شبے کا جواب موجود ہے کہ ان الذین سبقت منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، جن لوگوں کے لیے ہمارے طرف سے بلائی ہے، خیر ہے، اور ان کے لیے اچھا نتیجہ مقدر بن چکا ہے، وہ لوگ اس جہنم سے دور رہیں گے۔ اور اگلے آیت میں فرمایا کہ 99 میں، آیت نمبر میں، لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر تمہارے یہ معبود، تمہارے یہ بت واقعی معبود ہوتے جیسا کہ تمہارا گمان ہے، تو پھر تم سب عابدین، معبودین جہنم میں کیوں جاتے ہو بھائی؟ کیوں داخل ہوتے ہو؟ ہمیشہ جہنم میں کیوں رہیں گے؟ اور پھر جہنم میں تمہارا چلانا، لیکن وہاں پر کسی کی بات نہیں سنی جائے گی۔ جہنم کا جوش اتنا ہوگا کہ جس میں کسی کی جہنمی کی آواز نہیں سنی جائے گی۔ اور آیت نمبر 101 میں زیر جواب ہے اس سوال کا جو پہلے گزر چکا ہے کہ باطل معبود جو جہنم میں داخل ہوں گے، اس میں تو فرشتے بھی داخل ہے، انبیاء علیہم السلام بھی داخل ہے۔ جو لوگ یہود نصارہ انبیاء کی عبادت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، خدا مانتے ہیں اس کو، مشرکین فرشتوں کو معبود مانتے ہیں، تو کیا وہ بھی داخل ہوں گے؟ تو فرمایا کہ نہیں، کیونکہ ان میں امر مانع شرعی موجود ہے، ایک شرعی امر مانع موجود ہے۔ فرشتے انبیاء علیہم السلام یہ اللہ کے مقربین ہیں، جس کے مقدر میں سعادت ہے۔ ان الذین سبقت منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، وہ اس سے دور رہیں گے، لا یسمعون حسیسہا، اس کے آہٹ بھی نہیں سنیں گے، اور وہ اپنے جی کے مزوں میں سدھا رہیں گی۔ وہم فی مشتہت انفسہم خالدون لا یحزنہم الفزع الاکبر۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ فزع اکبر سے مراد نفخہ ثانیہ ہے، جس سے سب مردے زندہ ہو کر حساب کے لیے کھڑے ہوں گے۔ بعد حضرات نے نفخہ اولا مراد لیا ہے۔ ابن عربی رحمہ اللہ الباری کا قول ہے
کہ نفخات 3 ہوں گے۔ پہلا نفخہ فزع ہوگا، جس سے سارے دنیا کے لوگ گھبرائے جائیں گے، سارے دنیا کے لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے، فزع کی حالت میں ہوں گے، اس کو کہتے ہیں فزع الاکبر۔ دوسرا نفخہ صاعقہ ہوگا، جس سے سب مر جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے۔ اور تیسرا نفخہ بعث ہوگا، جس سے سب مردے جو ہے وہ زندہ ہو جائیں گے۔ اور ابن عربی کی اس بات کی تائید جو ہے، توثیق اور شہادت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، ابن جریر اور طبری وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، ایک حدیث نقل کی ہے، اس سے ہوتی ہے کذا فی تفسیر المظہری۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اور جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو انبیاء علیہم السلام، مومنین، صالحین، اس وقت فرشتے ان کو اہلا و سہلا کہیں گے، ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، آج کا دن تمہارا ہی ہے، تمہارے خوشی کا دن ہے، جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ اور آیت نمبر 104 میں فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل۔ لفظ سجل کا معنی صحیفہ ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، علی ابن طلحہ، مجاہد، قتادہ، کتاب تفسیر کبیر اور کتب بمعنی المکتوب ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ آسمان کو اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جس طرح کوئی صحیفہ اپنے اندر لکھی ہوئی تحریر جو ہے، تحریر کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ آیات کے مفہوم کے متعلق بخاری شریف میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن زمینوں اور آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں رکھیں گے۔ اور ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کو ان کے اندر تمام مخلوقات کے ساتھ، ساتوں زمینوں کو ان کے تمام مخلوقات کے ساتھ لپیٹ کر ایک جگہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ایک رائے کے دانے کے برابر ہوگی۔ کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، اس طرح کہ ہم نے پہلے پیدا کیا تھا، واپس لوٹا دیں گے ان کو، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت بہت زیادہ ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ جیسے چاہے، جو اللہ کی شان کے موافق ہے، ہاتھ ہے یا قدرت ہے، جو بھی ہے، اس کے مطابق جو ہے اس کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اب ترجمہ ہے، ترجمہ پہلے کرتے تھے، ابھی آخر میں کرتے ہیں۔ فرمایا انکم وما تعبدون، بے شک تم اور جس کے تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے بغیر، حسب جہنم، ایندھن ہے دوزخ کا، انتم تم لہا واردون، لہا داخل ہوں گے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر ہوتے یہ بت معبود، واقعی معبود ہوتے، ما وردوہا، تو نہ جاتے دوزخ میں، وکل، اور وہ سارے، فیہا، اے فی جہنم، خالدون، ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا زفیر، ان کے لیے اس میں چلانا ہے، وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ اس میں کچھ بھی نہیں سنیں گے۔ ان الذین سبقت، تحقیق کے ساتھ وہ لوگ جن کے لیے مقدر ہو چکے ہیں، سبقت مقدر ہو چکے ہیں، لہم، ان کے لیے، منا، ہمارے طرف سے، الحسنی، بھلائی، اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا،
وہ نہیں سنیں گے اس کے آہٹ تک۔ وہم فیہا، اور وہ ان نعمتوں میں، وہم فی مشتہت، اور وہ ان نعمتوں میں جنہیں چاہتے ہیں، انفسہم، ان کے نفس، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، غم زدہ نہیں کریں گے ان کو الفزع، بے قراری، الاکبر، بڑی، یعنی قیامت کی جو بے قراری ہے۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملاقات کریں گے ان سے فرشتے، هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي، یہ تمہارا وہ دن ہے، کنتم توعدون، جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یوم نطوی السماء، جس دن ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو، کطی السجل، جیسا کہ لپیٹ لیا جاتا ہے کاغذ کو، للکتب، خطوط کا، کما بدأنا، جس طرح ہم نے پیدا کیا، اول خلق، پہلی مرتبہ، نعیدہ، ہم دوبارہ اس کو پیدا کریں گے، وعدن علیہا، وعدہ ہے ہمارے ذمہ، انا کننا فاعلین، ہم ضرور یہ کام کرنے والے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔